محبوب رب المشرقین والمغربین المزین بكل زین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین نبی الانبیاء عظیم الرجا امین جود العطا شفیعنا یوم الجزا کنت آدم بین الدین والماء سیدنا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و طبیب ایماننا و طبیب جاننا و وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا و ہدینا و مرشدنا و مولانا و ملجانا و اولانا و اولانا و اولانا و نورنا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور ایماننا و نور جاننا و نور ربنا محمد وعلى آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و اولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم والسلطان الکریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل وعد اللہ الحسنى قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم من بعد غرضا فمن احب فبحبی احبهم ومن ابغض فببغضی ابغضهم صدق اللہ العظیم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار و ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لنگزن میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ و گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید قرآن رشید میں حضور علیہ السلام کے اصحاب کا ذکر فرما رہا ہے۔ ماہ مبارک ماہ رجب المرجب ہے۔ ایک تو اس ماہ مبارک میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تاجدار اہل عطا مولا علی شیر خدا کی ولادت باسعادت ہوئی، جس کا ذکر ہم نے پچھلے جمعہ المبارک میں کیا تھا۔ اور دوسرا اس ماہ مبارک میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خالد المؤمنین والمسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال و کمال ہوا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول نے یوں ارشاد فرمایا کہ میرا صحابی مٹھی بھر سونا یا مٹھی بھر جاؤ صدقہ کرے، اور کوئی غیر آدمی بہت پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے، پھر بھی وہ میرے صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ شیخ ربانی مجدد الفسان
ثانی کا یہ فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ عادل ہیں، آپ کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، اور تمام صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ آپ نے ایک مثال دی کہ واشی بن حرب یہ نبی کا وہ صحابی ہے جس نے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ پر قاتلانہ حملہ کیا، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا، لیکن ایک دن در رسول پر آیا، میرے نبی کا اس نے کلمہ پڑھا، میرے اور آپ کے نبی نے اس کو معاف کیا اور ساتھ یہ تلقین کی، اے واشی بن حرب میرے سامنے نہ آنا، جب تو میرے سامنے آتا ہے مجھے سید الشہداء امیر حمزہ یاد آتے ہیں۔ تو مجدد الف ثانی فرماتے ہیں حضور کے تمام صحابہ شان والے ہیں، لیکن واشی بن حرب باقی کی بنسبت کم شان والا ہے، اور اگر ایک طرف کروڑوں اربوں اویس کرنی جمع ہو جائیں اور ایک پڑھنے پر واشی بن حرب کو کھڑا کیا جائے، لاکھوں کروڑوں اویس کرنی واشی بن حرب کے جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں۔ مجدد الف ثانی سے سوال ہوا حضرت یہ کیسی بات ہے؟ آپ فرماتے ہیں اویس کرنی چونکہ تابعی ہے صحابی نہیں، صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کا دیدار کیا اور ایمان کی حالت سے اس فانی دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا، اور تابعی اسے کہتے ہیں جس نے نبی کا نہیں نبی کے صحابی کا دیدار کیا، جو کہ اویس کرنی تابعی ہیں اور واشی بن حرب صحابی ہے، اور واشی بن حرب کے پاس وہ آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اس پرفتن دور میں بہت سارے گروہ ہیں، میں چند آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، اللہ کے تمام نبیوں کو، اللہ کے نبی کے تمام رسولوں کو مانتا ہوں، میں ملائکہ کو بھی مانتا ہوں، میں نبی کی آل کو بھی مانتا ہوں، میں نبی کے اصحاب کو مانتا ہوں، لیکن جب بات آتی ہے ذکر کی وہ اللہ کی توحید بھی بیان کرتا ہے، انبیاء کرام کی رسالت بھی بیان کرتا ہے، اصحاب رسول کا ذکر بھی کرتا ہے، لیکن اہل بیت اطہار کا ذکر نہیں کرتا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے نبیوں کو بھی مانتا ہوں، نبی کے تمام صحابہ کو بھی مانتا ہوں، نبی کی آل اولاد کو بھی مانتا ہوں، لیکن وہ صحابہ کا ذکر کرتا ہوا نظر آئے گا، یا اہل بیت کا اس کے سینے میں بغض ہوگا، یا نبی کے اصحاب کا بغض ہوگا۔ تیسرا گروہ جو اہل سنت و جماعت میں جنم لے چکا، آپ جب بھی ان سے سوال کریں گے کہیں گے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، ہم حضور کے تمام صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم حضور کی آل اولاد کو بھی مانتے ہیں، ہم غوث پاک کی 11ویں بھی کرتے ہیں، ہم میلاد بھی مناتے ہیں۔ جو سامنے سننے والا جوان ہوتا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، حضور کے تمام صحابہ کو بھی مانتا ہے، آپ کی آل اولاد کو بھی مانتا ہے، لیکن اسے کو حضرت آپ کی 25 سالہ خطابت میں ہم نے دیکھا آپ نے مولا علی شیر خدا کی شان پہ بھی جمعے پڑھائے، آپ نے حسن و حسین کی شان پہ بھی جمعے پڑھائے، آپ نے ان کی شان پہ قصیدے بھی پڑھے، آپ نے نبی کی شان پہ نعتیں بھی پڑھی۔ آپ اپنی خطابت میں ایک جمعہ دکھا دیں جو آپ نے شان امیر معاویہ کے بارے میں پڑھایا۔ بات صحابہ کی نہیں ہے،
جب بھی آپ ان سے بات کرتے ہو وہ کہتے ہیں میں تمام صحابہ کو مانتا ہوں۔ بھئی یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ تمام صحابہ کو مانتے ہیں، ہمارا سوال یہ تھا کہ جس وجہ سے ہمیں شک ہوا وہ شک تھا سیدنا امیر معاویہ کی وجہ سے۔ آپ اس چیز پہ وضاحت دے کہ آپ سیدنا امیر معاویہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اگر آپ ان کو مانتے ہیں، آج تک آپ نے امیر معاویہ کا جمعہ نہیں پڑھایا، سیدنا امیر معاویہ کی شان میں کبھی آپ نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، کبھی آپ نے امت مسلمہ کو حق نہیں بتایا کہ اصل میں ان کے جھگڑے کا معاملہ کیا تھا، صلح کیسے ہوئی ہے، ان کے بارے میں ہمارے عقائد اور نظریات کیا ہونے چاہیے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، صدیوں سے علماء کرام نے ہمیشہ نبی کی آل پہ بھی پہرا دیا، نبی کے اصحاب کی عزت پہ بھی پہرا دیا۔ آج بھی ایسے علماء کرام موجود ہیں، اور میری اللہ سے دعا ہے اللہ قادر ان کا سایہ اہل سنت پر قائم دائم فرمائے، اور جو بھی وہ بیان کرے اللہ انہیں حق بیان کرنے کی اور مجھے اور آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلے کو آپ نے سمجھنا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے صحابی ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت 606 عیسوی میں ہوئی، جبکہ آپ کا وصال 60 ہجری 22 رجب المرجب کو ہوا۔ آپ کا مزار مبارک پر انوار دمشق میں موجود ہے۔ اللہ آپ کے مزار پر انوار پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ سب سے پہلے ہم ان کے نام کا تعارف کرواتے ہیں، پھر آگے آپ کو صحابی کا پتہ چلے گا۔ ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے خال المسلمین والمؤمنین۔ خال کہتے ہیں ماموں کو، خال کہتے ہیں ماموں جان کو، اور انہیں تمام مسلمانوں کا، تمام مومنوں کا ماموں کہا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے سرکار دو عالم کی 11 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک بیوی کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور حضرت حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے، اور قرآن کہتا ہے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اگر نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، ان کے جو بھائی ہیں وہ رشتے میں آپ کے بھی ماموں ہیں، رشتے میں میرے بھی ماموں ہیں۔ سب سے پہلے کوئی بندہ ان پہ زبان درازی کرنے سے پہلے، ان پر الزام لگانے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے میں کس کی طرف منہ کھول رہا ہوں، وہ جو رشتے میں میرا بھی ماموں ہے تیرا بھی ماموں ہے۔ پھر دوسرا اس سے بھی اہم مسئلہ، بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کاتب الوحی نہیں تھے، وحی وہ نہیں لکھتے تھے بلکہ وہ کاتب الرسول تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط کو لکھا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے نبی کے زمانے میں جو قرآن لکھا گیا اس پر اعراب نہ تھے۔ نبی کا وصال ہوا، خلیفہ بنے ابو بکر، انہوں نے قرآن کو لکھا، اعراب نہ تھے۔ آپ کی خلافت کے بعد خلیفہ بنے حضرت عمر، انہوں نے قرآن کو لکھا لیکن اعراب نہ تھے۔ حضرت عمر کے وصال کے بعد خلیفہ بنے حضرت عثمان، حضرت عثمان اور حضرت امیر معاویہ نے مل کر اس قرآن پاک پر اعراب لگائے۔ اگر ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے وہ وہی نہیں لکھتے تھے، لیکن وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول کے خط لکھتے تھے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ کوئی چھوٹا اعزاز ہے؟ حضرت عمر کے پاس ایک مجوسی لڑکا لایا گیا،
حضرت اس کی رائٹنگ بڑی اچھی ہے، بڑا عمدہ لکھنے والا ہے، آپ اسے اپنے پاس کاتب رکھ دیں، یہ دینی مسئلے میں فیصلہ کرے گا، تحریر کرے گا، نیچے آپ کے سین بھی ہوں گے، آپ کی مہر بھی ہوگی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں مسلمانوں کے بڑے بڑے فیصلے کرتا ہوں اور مسلمانوں کے راز کے فیصلے کرتا ہوں، کیا مسلمانوں کے راز لکھنے کے لیے میں بد مذہب کا انتخاب کروں؟ ایک بد مذہب کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم نہیں دے دوں کہ وہ جب چاہے اپنی مرضی سے مسلمانوں کے فیصلے لکھے اور کل کو ہمارے دین کے ساتھ وہ بغاوت کرے اور کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے راز کو فاش کر دے؟ یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے۔ اور میرے اور آپ کے نبی نے کاتب کیسے رکھا؟ وہ کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا امیر معاویہ الف ایسے لکھو، با کو ایسے لکھو، لام کو کھینچ کے لکھو، میم کی ڈنڈی کو باریک کرو۔ میں قربان نہ جاؤں، کسی کو لکھنا پڑھنا استاد نے سکھایا، کسی کو لکھنا پڑھنا ماں باپ نے سکھایا، کسی کو لکھنا پڑھنا شیخ و مرشد نے سکھایا۔ قربان جاؤ معاویہ تیرے مقدر پر تجھے لکھنا پڑھنا زہرا کے بابا نے سکھایا۔ میرے اور آپ کے نبی گھر میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام حبیبہ بیٹھی ہوئی ہے اور سیدنا امیر معاویہ کا سر حضرت ام حبیبہ کی گود میں ہے۔ بھائی بہن آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا ام حبیبہ اس سے محبت کرتی ہو؟ قال نعم یا رسول اللہ، ہاں آقا میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا بتا اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی ہے؟ عرض کی آقا جتنا ایک بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے ایک راز کی بات نہ بتاؤں؟ آقا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا ان اللہ و رسولہ یحبان، تجھ سے کئی ہزار گنا بڑھ کے خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے، مصطفیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہے دروازے پر دستک ہوئی، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا دروازے پہ دیکھو کون ہے؟ آقا سیدنا امیر معاویہ آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں آنے کی اجازت دو۔ جیسے ہی امیر معاویہ اندر داخل ہوئے، آپ کے کان کے اوپر ایک قلم تھا۔ آپ نے فرمایا امیر معاویہ یہ قلم کیسا ہے؟ عرض کی آقا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ آج کے بعد جب بھی جبریل وحی لے کر آئے گا، اس وحی کے نزول کے بعد اس کو آپ نے تحریر فرمانا ہے۔ تو خال المؤمنین بھی ہے، خال المسلمین بھی ہے، کاتب رسول بھی ہے، تو کاتب الوحی بھی ہے۔ اب سب سے بڑا اعتراض نام معاویہ پر، وہ کہتے ہیں یہ نام نہ رکھو، بچوں کا نام نہ رکھا جائے۔ آج بھی آپ پوری پنڈی کے نام دیکھ لیں، اگر پنڈی کی آبادی 1,00,000 پر مشتمل ہے، آپ کو نام معاویہ والے چند بندے نظر آئیں گے، باقی نام ہی نہیں نظر آئے گا۔ دلیل ایک کہتا ہے کہ یہ نام غلط ہے، دلیل کیا ہے؟ فرمایا اس کا معنی بنتا ہے معاذاللہ ایک جانور جو اپنی زبان سے آواز نکالتا ہے، وہ ترجمہ میں نہیں کرتا۔ دوسرا کہتا ہے یہ مولا علی شیر خدا کا دشمن تھا، اس کا بیٹا یزید بھی نبی کی آل کا دشمن تھا، لہذا معاویہ نام نہ رکھا جائے۔ اگر ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ معاویہ کا معنی غلط ہے، میرے نبی کے دربار میں ایک عورت آئی، اس نے کلمہ پڑھا، آپ نے پوچھا بیٹی کیا نام ہے؟ عرض کی آقا میرا نام سفینہ ہے۔ آپ نے فرمایا سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، کشتی پہ لوگ سوار ہوتے ہیں، آج کے بعد تیرا نام سفینہ نہیں، تیرا نام حبیبہ ہے۔ حضرت ابو بکر نبی کے دربار میں آئے، کلمہ پڑھا، میرے نبی نے پوچھا نام کیا ہے؟ عرض کی آقا عبد القعبہ۔
آپ نے فرمایا کعبے کا بندہ نہیں ہوتا، آج کے بعد تیرا نام عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ اگر اس نام کا معنی غلط تھا، یہ نام ٹھیک نہیں تھا، میرے نبی نے کیوں نہیں بدلا؟ سوچیں، نبی اتنے عرصے تک اپنی زبان سے معاویہ معاویہ کہتے رہے، تم نبی سے بھی زیادہ پڑھے لکھے ہو گئی ہو۔ جس زبان سے میرے نبی نے قرآن پڑھ کے سنایا، اسی زبان سے میرے نبی ایک نہیں لاکھوں مرتبہ اپنی زبان سے معاویہ معاویہ کہتے رہے۔ نبی کو ترجمہ نہیں پتا تھا، ان کو ترجمہ آ گیا۔ اور پھر میں اگلی بات بتاؤں، اگر معاویہ کا معنی غلط ہے، مولا علی شیر خدا کے داماد کا نام معاویہ۔ لسان العرب جو ہماری لغت کی سب سے بڑی کتاب ہے، وہ لکھتا ہے معاویہ یہ آوا یا سے بنا ہے اور اس کے 3 معنی ہیں۔ ایک معنی بنتا ہے طاقتور۔ کیوں یہ معنی بنتا ہے؟ عرابی نبی کے دربار میں آیا، میرے نبی کو سلام کیا، میرے نبی نے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا آقا مجھ سے کشتی لڑی۔ آپ نے فرمایا تم مجھ سے قرآن پوچھ، تم مجھ سے حدیث بول، تم مجھ سے کشتی لڑنے ہے، میں پہلوان ہوں۔ آقا مجھے نہیں پتا، آپ مجھ سے کشتی لڑیں۔ حضرت امیر معاویہ کھڑے ہو گئے، فرمایا آپ پہلے مجھ سے لڑا، پہلے اس نبی کے غلام سے لڑ، اس کے بعد میرے نبی سے لڑنا۔ حضرت امیر معاویہ نے ایسا داؤ لگایا، پہلے داؤ میں اسے پٹک کے زمین پہ مارا، اور میرے نبی نے ایک جملہ کہا تھا، معاویہ تو کبھی مغلوب نہیں ہوگا، تیرے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ نیست و نابود ہو جائے گا، آج کے بعد تجھے شکست کوئی نہیں دے سکے گا، کیونکہ تو لڑا مصطفیٰ کے لیے۔ معاویہ کا دوسرا معنی بنتا ہے مددگار۔ کہتے ہیں قرآن کو لکھ کر انہوں نے تا قیامت نبی کی امت کی مدد فرما دی۔ اور معاویہ کا تیسرا معنی بنتا ہے میں ذمہ دار ہوں، آپ بزرگوں سے پوچھیں، رات نماز تہجد کے وقت اچانک کتے بھونکنے شروع کر دیتے ہیں۔ جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ میری بات کو سمجھیں، اچانک شور پیدا ہوتا ہے، اچانک کتے بھونکنے لگ جاتے ہیں۔ پرانے بزرگوں سے پوچھا، کچھ لوگ ہمیں کہتے تھے چڑیلے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ کہا کرتے تھے جنات دیکھتے ہیں، لیکن پرانے بزرگ کہتے نہیں، رات تہجد کے وقت آسمان پر ایک تارا نکلتا ہے جسے دیکھ کر زمین پہ پھرنے والے کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ بزرگوں سے پوچھا اس تارے کا نام کیا ہے؟ فرمایا اس تارے کو کہتے ہیں معاویہ۔ معاویہ وہ تارا ہے جسے دیکھ کر کل بھی کتے بھونکتے تھے، جسے دیکھ کر آج بھی کتے بھونکتے ہیں۔ اور میں نرمی نہیں کر سکتا، یہ نبی کا صحابی ہے، یہ تو میں آگے آپ کو جا کے بتاؤں، میرے پاس اس سے نرم اور کوئی الفاظ ہی نہیں ہے۔ اب میں ان کا آپ کو تعارف کرواتا ہوں۔ اہل عرب میں 2 بڑے خاندان تھے، ایک تھا بنو ہاشم اور دوسرے خاندان کا نام تھا بنو امیہ۔ بنو امیہ وہ خاندان ہے کہ نبی کی 2 اور بعض روایتوں میں آتا ہے 3 صاحبزادیوں کا نکاح اس خاندان میں ہوا۔ حضرت عثمان کا تعلق بھی بنو امیہ سے تھا، اور اسی بنو امیہ کے سردار کا نام حضرت ابو سفیان، جو میرے اور آپ کے نبی کا جانی دشمن تھا، امیر معاویہ کا سگا باپ ہے، رشتے میں یزید کا یہ دادا بنتا ہے۔ اللہ نے کرم کیسے فرمایا، ایک دن ابو سفیان راستے میں آ رہا ہے، دیکھتا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رو رہی ہے۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا آج ابو جان نے میرے چہرے پہ تماچا مارا۔ فرمایا بیٹی کیوں مارا؟ فرمایا تیرا بابا نیا دین لے کر آیا، نیا اسلام لے کر آیا،
اس دین اور اسلام کی خاطر میرے چہرے پر تماچا مارا۔ ابو سفیان نے سیدہ کا ہاتھ پکڑا، فوراً ابو جہل کے پاس گیا، ابو جہل کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، فرمایا سیدہ اپنا بدلہ لے۔ سیدہ فاطمہ نے جب اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا، آپ کی چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ آپ نے جا کے جب اپنے بابا کو بتایا، میرے نبی نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ سفیان نے میری بیٹی کا بدلہ لے کر دیا ہے، میرے مالک تو اسے اجر عطا فرما۔ یہی ابو سفیان اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ ام حبیبہ کے گھر ملنے کے لیے آیا۔ پاک بستر میرے نبی کا بچھا ہوا ہے، تکیے بھی لگے ہوئے ہیں۔ ابو سفیان بیٹھنے لگا، بیٹی نے کہا بابا ایک منٹ ٹھہرو، بستر کو فولڈ کیا، بستر اٹھا لیا، فرمایا اب بیٹھو۔ فرمایا بیٹی یہ کیا کیا؟ ارے بیٹیاں تو باپ کے لیے بستر بچھاتی ہیں، آپ نے بچھا ہوا بستر میرے لیے اٹھا لیا۔ فرمایا بابا ناراض نہ ہونا، یہ میرے نبی کا پاک بستر ہے، آپ مشرک ہو اور مشرک اور ناپاک بندہ میرے نبی کے بستر پہ بیٹھے میری غیرت گوارا نہیں کرتا۔ اس وقت ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا۔ فتح مکہ کا دن آیا، میرے اور آپ کے نبی لشکر لے کر آپ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی مکہ میں داخل ہوئے، ساتھ حضرت عباس بھی کھڑا ہے، ابو سفیان بھی کھڑا ہے۔ کہتا ہے یار تیرے بھتیجے کا تو بہت بڑا لشکر ہے، ایسے لگتا ہے کوئی بادشاہ آ رہا ہے۔ فرمایا یہ بادشاہ نہیں، مدینہ طیبہ کا مصطفیٰ۔ جیسے ہی میرے نبی حرم میں داخل ہوئے، پہلا اعلان جو میرے نبی نے کیا، ارے بنو امیہ پر طعن و تشریح کرنے والے، یہ اعلان تیرے باپ سنائے گا، یہ اعلان تیرا شیخ اور مرشد تجھے سنائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا سنو، جو کعبے میں داخل ہو گیا وہ بھی امن پا جائے گا۔ آج میں بدلہ نہیں لوں گا، آج میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، آج میں نبی معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، میرے نبی نے فرمایا سنو، آج کے بعد جو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ بھی امن پا جائے گا۔ اب توجہ طلب مسئلہ ہے جو آپ کو سنانا ہے۔ میرا ایک دوست تھا، میں نے اس کو سنایا، ایک کا عقیدہ درست ہو گیا، دوسرا میرا دامن چھوڑ کے چلا گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ معاویہ نے فتح مکہ کے موقع پر کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ پڑھا، لیکن اپنا اسلام آپ نے فتح مکہ کے موقع پہ ظاہر کیا۔ دلیل ہے میرے پاس، اور میری دلیل بڑی مضبوط ہے۔ دلیل یہ ہے، میرے اور آپ کے نبی عمرۃ القضاء کے موقع پر آئے، 7 چکر کعبے کے لگائے، 7 چکر صفا مروہ کے لگائے۔ کسی بھی عمرہ کرنے والے سے آپ سوال کریں بھئی جب جن چکروں سے فارغ ہوتے ہیں پھر کیا کرواتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قصر کرواتے یا حلق، بالوں کو چھوٹا کرواتے ہیں یا بالوں کو سرے سے جو ہے نا موڑ دیتے ہیں۔ آقا آپ نے بال مڑوانے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آقا کس کو بلاؤ؟ آپ نے فرمایا معاویہ کو بلاؤ۔ سمجھ آئے؟ صحابیے نبی جنتی جنتی، ہر صحابیے نبی جنتی جنتی۔ امیر معاویہ کو لایا گیا۔ اگر امیر معاویہ نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا، نبی کافر سے حجامت کروا رہے ہیں، اور کافر یہاں پہ کیا کر رہے ہیں عمرے کے موقع پر؟ کافر بیت اللہ میں کیا کر رہا ہے؟ جہاں پہ منع ہے کوئی مشرک، کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا معاویہ کو بلاؤ۔ حضرت امیر معاویہ اور بال کاٹے۔ ایک بندے کا میں نے کلپ سنا تھا، مجھے بڑا پسند تھا، میں نے یہ بیان بھی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کائنات میں 2 چیزوں کا طواف ہوا ہے، ایک بیت اللہ کا طواف ہوا اور دوسرا حضور کے نائی کا طواف ہوا۔ صحابہ نے ایسے طواف کرتے تھے، صحابہ نائی کا، جیسے حاجی بیت اللہ کا۔ پوچھا کیوں؟
فرمایا ہر صحابی چاہتا تھا نبی کے بال کٹے زمین پہ بعد میں گریں گے، تبرک میں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لوں۔ میں نے کہا حضرت آپ نے یہ تو امت کو بتایا کہ وہ نبی وہ ہے جن کے نائی کا بھی صحابہ طواف کرتے تھے، آپ نے نائی کا نام کیوں نہیں بتایا؟ میرا ایک دوست تھا وہ بال کاٹتا تھا، عقیدہ اس کا دوسرا تھا۔ مجھ سے اس نے ایک دن غلطی سے پوچھ لیا مفتی صاحب آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ اس کے سینے میں معاویہ کا بغض تھا۔ میں نے کہا میں تجھ سے اس لیے محبت کرتا ہوں تو امیر معاویہ کی سنت پہ عمل کر دے۔ نبی کے بال کاٹے اور کاٹنے کے بعد کیا کیا؟ آپ نے ان بالوں کو ایک تھیلی میں جمع کیا، نبی کے ناخن کاٹے انہیں ایک تھیلی میں جمع کیا، اپنے وصال کے وقت یہ وصیت فرمائی لوگوں جب میرا وصال ہو جائے ان بالوں کو ان ناخنوں کو میرے کفن میں رکھنا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا نبی کے بالوں کے صدقے اللہ قبر بھی جنت بنائے گا، اللہ آخرت بھی جنت بنائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہر صاحب یہ نبی، ہر صاحب یہ نبی، جنتی کا عمر، فاطمہ و علی، امیر معاویہ، امیر معاویہ، امیر معاویہ، ابو سفیان بھی، ہر صحابی نبی۔ تین دعائیں دی ہیں میرے نبی نے معاویہ کو، تین دعائیں اور بڑی قابل غور دعائیں۔ ایک دعا دی اللہم اجعل ہادیا و مہدیا وہدی بہ، اے اللہ اس کو ہدایت دینے والا، ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ اور ہدایت کا سبب بنا، ایک دعا۔ دوسرا حضرت امیر معاویہ میرے اور آپ کے نبی کے پیچھے گھوڑے پہ سوار ہے، جب گھوڑا تیز بھاگا نا آپ نے فرمایا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ مس ہو رہا ہے؟ عرض کی آقا میرا سینہ آپ کی پشت کے ساتھ مس ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے گھوڑے کو روکا، سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا مانگی اللہم املأ بالعلم، اے اللہ معاویہ کے سینے کو علم کی دولت سے مالا مال فرما۔ نبی کا دعا دینا تھا، اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا، اتنا علم عطا فرمایا۔ عیسائی معاویہ کے دربار میں آ گیا، اس نے کہا میرے 5 سوال ہے، اگر جواب دے دیا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا سوال کر۔ اس نے کہا معاویہ یقین ہے جواب دے دے گا؟ آپ نے فرمایا اپنے آپ پہ یقین نہیں، مصطفیٰ کی دعا پہ یقین ہے، ایک بار سوال تو کر کے دے۔ اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جو نہ زمین کی ہے نہ آسمان کی ہے لیکن جنت اس کے اوپر واجب ہے؟ آپ نے فرمایا وہ حجر اسود ہے۔ یہ حجر اسود جنت سے آیا ہے، نہ یہ زمین کا ہے نہ یہ آسمان کا ہے، یہ سفید اور نوری پتھر تھا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا اور قیامت کے دن نبی کی امت کے ساتھ مل کر خدا کی جنت میں جائے گا۔ اس نے کہا میرا دوسرا سوال ہے، سوال بڑا گہرا تھا، معاویہ نے جواب بھی بڑا گہرا دیا۔ اس نے کہا وہ کون سا پانی ہے، نہ آسمان سے ٹپکا نہ زمین سے نکلا، نہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا ہے، اور دنیا کے تمام پانیوں سے افضل ترین پانی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے جو جواب دیا خدا جانتا ہے، عقل دنگ رہ گئی۔ آپ نے فرمایا خندق کا موقع تھا، اصحاب رسول نبی کے دربار میں آئے، آقا پانی نہیں ہے، پانی کی قلت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پانی کا پیالہ لے آؤ۔ ایک پیالہ پانی کا لایا گیا، اور بندے کتنے تھے؟ ایک روایت کے مطابق 1400، ایک روایت کے مطابق 14,000۔
اور ایک روایت کے مطابق آتا ہے 1,00,000 بندے تھے. آپ نے اپنا دست مبارک پیالے میں ڈالا, انگلیوں کا پانی کے ساتھ مس ہونا تھا, مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. آپ نے فرمایا یہ پانی تمام پانیوں سے افضل ہے. اس نے کہا امیر معاویہ سوچ لو. آپ نے فرمایا مجھے یقین ہے. اس نے کہا وہ جو آب زمزم ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا زمزم تو اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا تھا, ہزاروں زمزم بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں, جو مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی نکلا وہ برابر نہیں ہو سکتے. اس نے کہا میرا تیسرا سوال یہ ہے, وہ 5 چیزیں بتائے جن کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے, زمین پہ آئی پھری زندہ رہے. آپ نے فرمایا حضرت آدم, نہ باپ ہے نہ ماں. دوسرا فرمایا حضرت حوا. تیسرا فرمایا حضرت اسماعیل کا دمبا جنت سے آیا. چوتھا فرمایا حضرت صالح کی اونٹنی, یہ بھی معجزے سے نکلی. پانچواں فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا عصا. اس نے کہا میرا چوتھا سوال یہ ہے, وہ کون سی ماں ہے جس کا شور بھی نہیں تے ماں باپ بھی نہیں؟ ارے ماں کو ماں تو شور بناتا ہے, شور بھی نہیں, ماں باپ بھی نہیں, اور قرآن اسے ماں کہہ رہا ہے. آپ نے فرمایا وہ ایک بستی ہے جسے قرآن کہتا ہے ام القریٰ. اس نے کہا میرا آخری سوال ہے, آخری سوال ہے معاویہ, مجھے ایک ایسی عورت, ایسی چیز کے بارے میں بتاؤ, ایسی چیز کے بارے میں بتاؤ جو دنیا میں تمام چیزوں پر غالب ہے, شان میں, انسانوں میں, جانوروں میں, نبیوں میں, رسولوں میں. آپ نے فرمایا وہ زہرا کا بابا ہے جو تمام سے شان میں فضیلت رکھنے والا. اسی وقت کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کیسے جواب دیے؟ میرے نبی نے کہا تھا اے اللہ معاویہ کو کتاب کے علم سے مالا مال فرما. تیسری دعا میرے نبی نے دی ہے, وہ دعا سنے, اللہم علم بالکتاب المعاویہ والحسان وقی العذاب. اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما تے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. نبی جس کو دعائیں دے رہے ہیں تو اس کے گلے شکوے کرتے ہو, ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہو. میں جانتا ہوں, ان نعت خانوں کو بھی جانتا ہوں, ان پیروں کو بھی جانتا ہوں, یہ آخر میں وضاحت کروں گا اور انشاءاللہ ان کی چمڑی اترے گی, پتہ چلے گا یہ کیا سمجھتے سنی مر گئے ہیں, نبی کی آل کے دیوانے, نبی کی اصحاب کے دیوانے مر گئے ہیں. اور اگر کوئی یہ کہے معاویہ کا ذکر کرنے والا خارجی ہے, میرے امام نے ایسا قلم چلایا, ایسا. اعلیٰ حضرت سے حضرت سوال ہوا, بڑا قابل غور, آپ نے یاد کرنا ہے. پوچھا حضرت خارجی کی نشانی کیا ہے, رافضی کی نشانی کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ بندہ رافضی ہے کہ نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اتنا سا جملہ لکھا لیکن کمال کر دیا. آپ نے فرمایا جو سنی کو خارجی کہے پکا رافضی ہے. بات ہی ختم ہو گئی. اوے ہمیں تو خارجی کہتا ہے, نبی کو کیا کہے گا؟ جس نبی نے معاویہ کی شان بیان کی ہے, علی نے معاویہ کی شان بیان کی ہے, علی پہ یہ فتویٰ لگائے گا. اس حسن کا کیا ہوگا جس نے اپنا پیر و مرشد مانا ہے؟ کچھ سوچ کے بولتے, تیرا دماغ ہے, عقل ہے؟ اگر عقل ہوتی تو کبھی بھی حسن کے شیخ و مرشد پر زبان درازی نہ کرتا. نبی کا سالہ ہے, ہمارا ماموں ہے, کو خدا کا خوف کرے. آپ نے دی اے اللہ اسے عذاب سے بچا. مجمع الزوائد والا لکھتا ہے حضرت مالک فرماتے لوگوں ایک گرجا تھا, اسے گرا کے مسجد بنائی گئی, میں وہاں پہ سویا ہوا تھا, اچانک مسجد میں شیر آ گیا. آپ فرماتے میں ہتھیار اٹھانے لگا, اس سے پہلے وہ مجھ پہ وار کرتا میں اس پہ وار کرتا.
اس نے کہا مالک پریشان نہ ہو، میں تجھے زخمی نہیں بلکہ تیری طرف ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھے بھیجا کس نے ہے؟ فرمایا اللہ ارسلنی الیکا، اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے کہا جا نبی کے غلاموں کو بتا دے معاویہ پر اللہ نے جنت کو واجب فرما دیا۔ فرمایا معاویہ نام کے تو کئی صحابہ ہیں، آپ کس کی بات کر رہے ہو؟ فرمایا فقال معاویہ بن سفیان، ابو سفیان کا جو بیٹا ہے میں اس معاویہ کی بات کر رہا ہوں۔ سمجھ آئیے؟ اب کچھ لوگوں نے یہ بیان کیا ہوا ہے وہ حضرت علی سے لڑے تھے، حضرت علی سے جنگ ہوئی تھی۔ میں کہتا ہوں مجھے تو چھوڑ، مجھے آپ تیمم کا طریقہ تو سکھاؤ۔ آپ کو تیمم کا طریقہ نہیں آتا، آپ کو نماز کے واجبات اور فرائض کرنی، آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ مشاجرات صحابہ میں پڑھیں؟ ان کو تو علماء فرماتے بیان ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر امت میں فتنہ پیدا ہو، علماء کا حق ہے وہ منبر پہ بیٹھ کے وہ امت مسلمہ کی اصلاح فرمائیں، انہیں بتائیں کہ حقیقت کیا تھی۔ آؤ دیکھ لیتے ہیں کتنی دشمن تھی۔ حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک سائل آیا، اس نے کہا حضرت سوال کرنا ہے، بڑی قابل غور بات ہے، اس نے کہا حضرت سوال کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا سوال کے لیے آئے ہو؟ جی۔ آپ نے فرمایا پھر علی کے پاس وَهُوَ عَالَمُ مِنِّي، علی مجھ سے بڑا عالم ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ معاویہ کہہ رہے ہیں علی مجھ سے بڑا عالم ہے۔ ارے سن علی کی شان اور معاویہ کی زبان سے سنا۔ وہ تھوڑا سا اس کی طبیعت میں مولا علی شیر خدا کا بغض تھا۔ اس نے کہا حضرت میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کا دیوانہ ہوں، آپ سے عشق کرتا ہوں، مسئلہ میں آپ سے پوچھوں گا۔ آپ جلال میں آئے، فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے مولا علی شیر خدا کا مقام؟ تو علی شیر خدا کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انت منی بمنزلت ہارون و موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ آپ نے فرمایا علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون۔ توجہ طلب بات ہے، فرمایا ہارون بھی نبی ہے، موسیٰ بھی نبی ہے، رشتے میں نبی بھی ہے اور ایک رشتے میں بھائی بھی ہے۔ فرمایا دونوں ہم دونوں بھائی ہیں لیکن نبی نہیں۔ کیوں؟ فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت آ سکتی ہے لیکن دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اور اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے، مجھ سے پچھلے جمعے بھی کسی نے سوال کیا، کہتے مولا علی شیر خدا کو مشکل کشا کہنا چاہیے؟ مولا علی شیر خدا کو مشکل کشا کہنا چاہیے، حاجت روا کہنا چاہیے؟ میں کہ بالکل، میں کہ کہنا چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مولا علی شیر خدا کو مشکل کشا کس نے کہا؟ سب سے پہلے علی کو مشکل کشا کس نے کہا؟ صرف مولا کو مشکل کشا نہیں، جس نے پہلے کہا اس کو بھی ماننا، اگر نہیں مانے گا تو کہے گا علی مشکل کشا ہے، اس کے فضائل بڑھتے جائیں گے۔ میں کہ جانتے ہو؟ کہتے نہیں۔ میں کہ کان عمر رضی اللہ تعالی عنہ اذا اشکل علیہ شیء فنادى یا علی، حضرت عمر کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی فرمایا جا مولا علی شیر خدا کو بلا کے لا۔ مشکل کے وقت بلانا، حاجت روائی کروانا، یہ تو حضرت عمر کی سنت ہے۔ پھر ایک اذان میں آواز آتی ہے اشہد ان امیر المؤمنین، سنتے ہیں اذانوں میں، ہماری اذان میں نہیں آتی۔ ہم کہتے یار یہ کیا کہتے ہو؟ کہتے آپ کو نہیں پتا، ہم گواہی دیتے مولا علی شیر خدا کی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین۔ میں نے کہا یہ جو امیر لفظ ہے یہ کہاں سے آپ نے لیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو آج تک امیر نہ کہا گیا،
اچانک حضرت عمر جب بعد میں خلیفہ بنے، دو بندے آئے، انہوں نے کہا او عرابیو تمہارا امیر کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کہا امیر کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جو بڑا ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں امیر کہتے ہیں۔ فرمایا وہ اندر ہے۔ اس دن کے بعد یہ لقب ملا، حضرت عمر کو امیر کہا، عمر کا وصال ہوا، خلیفہ بنے عثمان، عثمان کو امیر کہا، عثمان کا وصال ہوا، خلیفہ بنے علی، علی کو امیر المؤمنین۔ سنت کس کی تھی؟ حضرت عمر فاروق کی۔ میں کہ دیکھ گھر تیرا ہے، ذکر صحابہ کا، سمجھ آئی؟ آپ نے فرمایا جا علی سے جا کے مسئلہ پوچھ، اور آج کے بعد ایسا مت سوچنا علی کو چھوڑ کر معاویہ کے پاس آؤ گے، معاویہ تمہیں سوال کا جواب نہیں دے گا۔ اگلا ایک پیارا جملہ نہ بتا دوں، کسی نے یہ سوال کیا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے آپ بتائیں کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ؟ عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز یہ وہ ہیں جنہیں ثانی عمر کا لقب دیا گیا۔ جب آپ نے خلافت سنبھالی لوگ کہتے تھے حضرت عمر کا دور واپس آ گیا۔ آپ کا جب وصال ہوا، آپ کے جنازے پر آسمان کے فرشتوں نے بھی شرکت کی۔ آپ کو جب قبر میں دفنایا گیا، قبر میں پرچی ملی، عمر بن عبدالعزیز تجھے مبارک ہو، رب نے تیری بخشش کا اعلان فرما دیا۔ وہ بندہ جس کو ثانی عمر کا لقب ملا، وہ تابعی جو سب سے بڑا محدث بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے۔ کسی نے پوچھا وہ افضل ہے یا امیر معاویہ؟ عبداللہ بن مبارک نے جو جواب دیا، فرمایا سن، فرمایا کروڑوں عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو جائیں، کروڑوں عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو جائے، اور معاویہ جس گھوڑے پہ سوار ہو جائے اس کے ٹاپ اور سم کی مٹی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اتنا بڑا تابعی ہے، شیخ الحدیث ہے، ثانی عمر ہے۔ فرمایا تجھے نہیں پتا معاویہ کے پاس وہ آنکھیں ہیں جن آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے دیدار نہیں کیا۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب معاویہ کو نہیں مانتے، کچھ سید ہیں وہ بھی معاویہ کو نہیں مانتے۔ میرے نعت خان ہیں، وہ میرے استاد ہیں، وہ بھی نہیں مانتے، تے ہم بھی نہیں مانیں گے۔ کیوں بھئی؟ وہ سید ہے نا جی، بڑے ہیں۔ میں کہ اگر میں سب سے بڑا روح کائنات کا سید دکھاؤں، وہ مانے تے تیرا پیر نہ مانے، میں ثابت کروں گا۔ سید میری نظر میں تین ہیں، تین بندوں کو نبی نے سید کہا۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد ابن آدم ولا فخر، فرمایا ساری اولاد آدم کا سید ہوں میں، لیکن مجھے فخر نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا سیدۃ النساء اہل جنہ، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تیسرا بتاؤں، سید الشباب اہل جنہ الحسن والحسین، فرمایا حسن بھی سید ہے، حسین بھی سید ہے۔ اور اسی سید کو ایک دن میرے نبی نے جمعے میں پکڑ لیا، بخاری لے کر آیا اس کو، فرمایا ان ابنی ھذا سید یصلح بین الفئتین عظیمتین من المسلمین، اے جو میرا بیٹا نا سید حسن ہے، جب میرے مسلمانوں میں دو گروہ لڑیں گے میرا بیٹا صلح کروائے گا۔ اور تمام محدثین کا اس پہ اتفاق ہے، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی جو آپس میں جنگ ہوئی، حضرت امام حسن نے صلح بھی کیا ہے تے بیعت بھی کی ہے۔ اب پیر صاحب کو پیر صاحب تو حسن کا بھی نہیں بنا،
اے تو حسن کا بھی نہیں ہے. میں نہیں کہتا تجھے معاویہ کے نہ ماننے پر عذاب ہوگا کہ نہیں، ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں حسن تیرا گربان پکڑیں گے. او میرا بیٹا بننے کا دعویٰ کرتا تھا، میں نے اس معاویہ سے صلح کی ہے، میں نے اس سے بیعت کی ہے، میں نے اسے شیخ و مرشد مانا ہے، سالانہ 40,000 وظیفہ لیا ہے، نبی کی بیویوں کو 20,000 وظیفہ دیتا رہا، علی کے بھائی عقیل کو وظیفہ دیتا رہا. ہم بیعت کرتے رہے، تم آستانوں پہ بیٹھ کے گالی گلوچ کرتے رہے. اور ایک سید کا جملہ یاد رکھ کے جانا، یہ میرے جمعے کا نچوڑ ہے. فرمایا جس حسین نے یزید سے جنگ کی ہے ہم اس سے صلح نہیں کرتے، اور جس سے امام حسن نے صلح کی ہے ہم اس معاویہ سے جنگ نہیں کرتے. کبھی سوچنا بھی نہ. اور تمہیں کہ تم سید نہیں ہو، ہم تمہاری تاریخ بھی جانتے ہیں. آج تو نے پنڈی والوں کو گمراہ کیا ہوا ہے کہ ہم سید ہیں. ارے سب سے بڑا سید ہے تو حسن ہے، حسین. اور ایک جملہ اور بھی بتا دو، لاکھوں کروڑوں حسین مل جائیں، لاکھوں کروڑوں حسین مل جائیں، حسن کے جوتے کے برابر بھی نہیں. کیوں؟ ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، علی بابا ہے، فاطمہ ماں ہے. مولوی صاحب یہ کیسے ممکن ہے حسن کی شان زیادہ حسین کی کم؟ میں کہ وجہ یہ ہے حسن پہلے پیدا ہوا، پہلے نبی کا دیدار کیا، حسین بعد میں پیدا ہوا، بعد میں دیدار. اور اگر فاطمہ نے پوچھ لیا اور سنیا میرا بیٹا امام حسن صلح کرتا رہا تو ممبروں پہ بیٹھ کے گالیاں دیتا رہا. اور ایک مسئلہ اور بھی سن لیں، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ کوئی مفتی ہو یا وہ شیخ الحدیث ہو، اگر دل میں کسی صحابہ کا بغض ہوگا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. امام ربانی کا حوالہ دے دوں؟ امام ربانی کا دو منٹ لوں گا، اے میری نجات کا، شاید آپ کی میری نجات کا سبب بن جائے. اور انشاءاللہ آگے زندگی رہی 12 امام بھی ہم اس مسجد میں دوبارہ بیان کریں گے. پہلے بھی بیان کیے تھے، دوبارہ بھی بیان کریں گے. مجدد الف ثانی کہتے ہیں تمام پیروں کا سردار پیر ہے. وہ کہتا ہے جو سزا علی کے دشمن کی ہے وہ سزا معاویہ کے دشمن کی ہے. سمجھ آئی؟ اور آؤ میں آپ کو گولڈا شریف لے جاؤں تاکہ کوئی آپ کو آستانوں کا نام لے کے گمراہ نہ کرے. میرے شیخ و مرشد خواجہ پیران پیر سید پیر میر علی شاہ صاحب کے شیخ و مرشد خواجہ شمس الدین سیالوی، ان کے دور حکومت میں کتاب لکھی گئی میرات العاشقین. اس کے اندر یہ سوال لکھا گیا، حضرت بعض سید ہیں وہ امیر معاویہ کے بارے میں عقیدہ ان کا برا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے خدا کی قسم جب تک تمام صحابہ کی دل میں محبت نہیں ہوگی ایمان کامل ہی نہیں ہوگا. دعا ہے اللہ ہمیں نبی کے اصحاب اور آل سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.